السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا آتے ہیں جلدی سے ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 19 وعدہ۔ میلان کے ٹاپ فلور پر شیڈ کے نیچے بیٹھے ایان، ایرا، جیمز اور جینی سوپ پی رہے تھے۔ یم بھائی کیا ٹیسٹ ہے اس کا، جینی نے سوپ کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ ایان مسکرایا۔ انجوائے کرو۔ ڈڈ یو نیڈ اینی تھنگ ایلس جیمز؟ ایان نے جینی سے کہہ کر جیمز سے پوچھا جس نے نام میں سر ہلایا۔ تب مسکراتے ہوئے ایان نے کہا اوکے دین انجوائے یور میل۔ سب خوشی خوشی اپنا کھانا انجوائے کر رہے تھے۔ ان سب میں اگر کوئی بے آرام تھا تو وہ ایرا محمود تھی، جس کو ایان نے بٹھایا تو دیوار والی طرف تھا، مگر کمر پر ایان کی انگلیوں کے ردھم نے ایرا کو کھانا صحیح سے کھانے نہیں دیا۔ مجھے ریسٹ روم جانا ہے۔ ایان کا ہاتھ کمر سے نیچے جاتا محسوس کرتی ایرا بول اٹھی، فوراً سی کھڑی ہوئی، جس پر جینی نے چونکتے بولی میں چلتی ہوں ساتھ۔ ایرا نے سر ہلایا، پھر وہ دونوں ریسٹ روم چلی گئی۔ دونوں کے ایسے جانے پر جیمز نے ایان سے پوچھا واٹ ہیپنڈ برو؟ نتھنگ جیمز، ایرا وانٹس ٹو یوز ریسٹ روم دیٹس وائی۔ اوکے جیمز کہہ کر چاپ اسٹک کھانے لگا، جبکہ ایان دھیمے سے مسکرا گیا۔ ایرا کی گھبراہٹ اور شرم و حیا ایان کو پاگل سا کر رہی تھی۔ از دس یو ایان؟ لہجے میں حیرانی لیے ایک آواز گونجی، جس پر ایان اور جیمز نے پلٹ کر دیکھا، جہاں جویا انتھونی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی، جس نے بلیک جینز کے اوپر ریڈ ٹاپ اور اس کے اوپر سرد موسم کے مناسبت سے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اوشن گرین آنکھوں والی اسکاٹش نقوش میں 28 سالہ جویا انتھونی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز جویا، کہتا ایان کھڑا ہوا اور جویا کے گلے لگا۔ آئی ایم فائن بٹ اباؤٹ یو؟ اٹس بین لانگ ٹائم نا، جویا نے ایان کے گلے لگتے ہوئے کہا، جس پر ایان جویا سے الگ ہوتے کہنے لگا یا اٹ از ویل آئی ایم فائن ٹو۔ فیملی ڈنر؟ ایرا اور جینی کو ٹیبل کے پاس رکتے دیکھ کر جویا نے پوچھا یا لٹل بٹ میٹ مائی بیوٹیفل وائف ایرا ایان علی کہتے ساتھ ہی ایان نے ایرا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کو ایرا کو تھامنا پڑا، جبکہ جویا مسکرا دی، پھر ایرا کو دیکھتی بولی سو آفٹر آل یو فائنڈ یور سول میٹ؟ ویل ایرا آئی ایم جویا اینتھونی، کنگریچولیشنز اینڈ وش یو ہیپی میرج لائف۔ ایان سے کہہ کر جویا مسکراتی ایرا سے کہہ گئی، جس پر ایرا مسکراتی ہوئی بولی تھینکس جویا، کم جوائن اس۔ ایرا نے دعوت دی، جس کو جویا سہولت سے انکار کر گئی، پھر ایان سے کہنے لگی ایان آئی نیڈ یور فیور، کین یو گیو می یور ٹائم اف ایرا ڈزنٹ مائنڈ؟ جویا کی بات پر ایان نے ایرا کو دیکھا، جس نے نام میں سر ہلایا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آتا ہوں، ایرا کی طرف جھک کر ایان نے کہا، اور ایرا کی کنپٹی چومتا جویا کے ساتھ سائڈ پر چلا کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب گلاسگو میں دسمبر کی سرد رات میں، جہاں کرسمس ٹری روشن ہو چکے تھے، ہر طرف سردی کو پڑے کیے لوگ کرسمس کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، ایسے میں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو لوگ ابراہیم ویئر ہاؤس کی بیک پر آتے دیوار پھلانگ کر اندر آئے، پھر چوکنا انداز میں ہر طرف دیکھ کر تسلی کر کے اسرا کے بتائے گئے راستے پر چلتے خاموشی سے بیک ڈور کھول کر سرکٹ روم میں آئے، جہاں سیکیورٹی سسٹم اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہ بندے کچھ نہ کر سکے، مگر تاروں کے ساتھ کھیلنے سے سیکیورٹی الارم آن ہوا اور تیز آواز گونجنے لگی۔ سائرن کے آن ہونے پر ابراہیم ہاؤس کے سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہوتے سرکٹ روم کی طرف بھاگے۔ جلد بازی میں وہ دونوں آدمی تاروں کو آگ لگاتے گارڈ کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ نکلے۔ بیک ڈور سے نکلتے دیوار پھلانگ کر ویئر ہاؤس سے دور ہوئے تو ایک دھماکہ ہوا، جس کو دیکھ کر ایک آدمی نے ابے کمہار کو اوکے کا میسج کیا، جس کو پڑھتا ابے کمہار نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے ساتھ لیٹی اسرا کو دیکھا، جو اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کام ہو گیا، جس پر اسرا کا قہقہا گونجا اور لائٹس آن کر گئی، کمرے میں معنی خیز خاموشی پھیل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا جویا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ ایرا کو ایک نظر دیکھ کر اطمینان کرتے ایان سامنے بیٹھی جویا سے پوچھا۔ ایان، جویا ہچکچائی۔ جویا جو بات ہے کھل کر کہو، جویا کی ہچکچاہٹ پر ایان نے کہا، جس پر پانی پی کر جویا بولی ایان تمہاری مدد چاہیے، تمہاری کمپنی سے الگ رہ کر میں نے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا جو کچھ عرصے سے خسارے میں جا رہا ہے۔ جویا کہہ کر چپ ہوئی، جس کو ایان نے بولنے کا اشارہ کیا۔ کھل کر بات کرو جویا، کیا چاہتی ہو اب تم؟ ایان، میں چاہتی ہوں کہ تم میری کمپنی کو ٹیک اپ کر لو، مرج کرو۔ ایان، میں اس کو تم سے کچھ نہیں چاہتی، جب تم میرا پروفٹ دے دو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گے تم؟ جویا کے چپ ہونے پر ایان نے پوچھا۔ سب ختم کر کے میں لندن شفٹ ہو جاؤں گی۔ جویا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقتی طور پر تمہاری کمپنی کو ٹیک اپ کروں گا، جب کمپنی اسٹیبل ہو جائے گی تمہاری کمپنی تمہارے حوالے، پیپرز میں کل ہی ریڈی کرواتا ہوں، اب ریلیکس۔ جویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر جویا مسکرا دی۔ یہ منظر ایرا نے دیکھ کر سر جھکایا۔ تمہاری کمپنی ہے اور رہے گی، میں بس فائنینشیل سپورٹ کروں گا، کتنی اماؤنٹ چاہیے؟ ایان، جویا مشکور ہوئی۔
کتنا جویا؟ 100,000 پاؤنڈس۔ ایان مسکرا گیا، پھر کہنے لگا، کل کمپنی آ جانا، ساتھ اپنی کمپنی کے پیپرز لیتی آنا۔ اف ایان، تم اور تمہاری پروٹیکشن۔ اپنی پرابلم کے حل ہوتے ہی جویا خوشگوار لہجے میں بولی، جس پر ایان ہنس دیا۔ ضروری ہے جویا، ورنہ یہاں کوئی اپنا نہیں ہے۔ جانتی ہوں، جیسے کہ تم میرے نہیں، جویا کہتی افسردہ ہوئی۔ سچ ہے یہ، میں ایرا کہوں جو میری زندگی کو اپنے رنگوں سے بھر رہی ہے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا ایان۔ خیر تم دونوں خوش رہو، میں چلتی ہوں۔ اپنا بیگ لیتی جویا کھڑی ہوئی۔ کچھ کھایا بھی نہیں تم نے؟ ایان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر کبھی، ابھی چلتی ہوں، مدد کا شکریہ۔ گلے ملتی جویا نے کہا، جب مدد کر دوں تب کہنا۔ جویا سے الگ ہوتے ایان بولا، جس پر جویا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کھانے کا بل دے کر جیمز اور جینی ایان کا شکریہ ادا کرتے چلے گئے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مدھم آواز میں ایرا نے کہا۔ کہو۔ گھر چلیں؟ ایان جو کچھ اور سننا چاہ رہا تھا، ایرا کی بات پر منہ بنا گیا۔ چلو، ویسے بھی آج کی رات میرے نام ہے۔ سرکوشی میں کہتا ایان ایرا کے چھکے چھڑا گیا۔ خاموشی سے ایرا ایان کے ساتھ پارکنگ میں آیا تو سیل کے بزر ہونے پر کال پک کر گیا۔ ہیلو روحان، کیا ہوا؟ کدھر ہے تم؟ سائرن کی آواز کے ساتھ روحان کی آواز اسپیکر سے آئی۔ ملان تھا، اب گھر جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ روحان کے سنجیدہ لہجے پر ایان نے پوچھا، جس سے ایرا ایان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تب روحان نے کہا، ابراہیم ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی۔ کیا؟ ایان نے صدمے سے کہا۔ تو وہیں آ جا، کہہ کر روحان نے کال کٹ کی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تشویش زدہ لہجے میں ایرا نے پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ ابراہیم ویئر ہاؤس میں آگ لگی ہے، کہتے ساتھ ایان نے کار سٹارٹ کی، جس پر ایرا چپ ہوئی، خیر کی دعا مانگنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کتنا نقصان ہوا ہے روحان؟ ابراہیم ویئر ہاؤس کے بیک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر ایان نے جلتی بیک سائڈ کو دیکھا، جس کو فائر بریگیڈ بجھانے میں مصروف تھے۔ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، شاید کسی نے ویئر ہاؤس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، بس شارٹ سرکٹ روم ختم ہوا۔ شکر ہے، ایان نے تفصیل جان کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تم جاؤ، ایرا کب سے انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ ایرا، جس کو ایان نے کار سے باہر آنے نہیں دیا تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ابراہیم ویئر ہاؤس میں تھا تاکہ کوئی کلو ملے کہ کس کی کارستانی ہے یہ۔ جو بھی ہے مجھے بتانا، کہتا ایان روحان سے ملتا کار کی طرف آیا۔ سمینا کی آتی کال کو پک کر کے ایان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایان، مما سب ٹھیک ہے، میں فارم ہاؤس آ رہا ہوں، کہتا ایان کال کٹ کی اور ایرا کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ دونوں ایک ساتھ بولے، پھر چپ ہوئے۔ ٹھیک ہوں میں ایرا، جس پر ایرا سر ہلاتی رخ موڑ گئی۔ تب ایان کار سٹارٹ کی اور فارم ہاؤس چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمینا کو تسلی کروا کے ایان مضطرب سا کمرے میں آیا۔ سوچا کیا تھا اور ہوا کیا ہے؟ ابراہیم ویئر ہاؤس کو جلانے کی کوشش کون کرے گا بھلا؟ ہزار سوچیں ایان کے دماغ میں آ جا رہی تھی، مگر کوئی سرا نہ مل سکا۔ ڈریس چینج کر کے ایان موبائل ہاتھ میں لیے کہیں اور ہی گم تھا۔ ایرا، جس نے فارم ہاؤس آتے ہی چینج کر لیا تھا، اب چائے بنا کر ایان اور اپنے لیے کمرے میں لے آئی۔ چائے؟ ایان نے چونک کر ایرا کو دیکھا جو لینن کے سوٹ میں دھلے منہ کے ساتھ ڈش لیے کھڑی تھی۔ کپ لے کر ایان نے ایک سپ لیا۔ نئے ذائقے سے مانوس ہوتے ایان جلدی سے دوسرا سپ لے گیا۔ ایان کو چائے پیتا دیکھ کر ایرا ایان کے برابر آتی بیٹھ گئی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی، جانتے ہو ہم پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ وہ رب العالمین ہمیں بتا سکیں کہ اس دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر کام کے پیچھے اس ذات کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم ناقص العقل لوگ کیا جانیں اس کی حکمت میں پوشیدہ راز کو۔ صبر رکھیں، انشاءاللہ دشمن بے نقاب ضرور ہوگا۔ ایان نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، راز بہت گہرے ہوتے ہیں، جب فاش ہوتے ہیں رلا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آپ آرام کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی، کہتی ایرا اٹھنے لگی۔ تب ایان نے ایرا کا ہاتھ تھاما، جس سے ایرا نے پلٹ کر ایان کو دیکھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے ایرا، آپ نے بھی تو کہا تھا کہ راز گہرے ہوتے ہیں، جب فاش ہوتے ہیں رلا دیتے ہیں۔ میں ہمارا کانٹریکٹ… ایان کے رکنے پر ایرا کی سانس اٹکی۔ کہیں ایان وقت سے پہلے تو کانٹریکٹ ختم نہیں کر رہا؟ ایرا سوچ سکی مگر کہہ نہ پائی۔ ایرا، میں ہمارے رشتے کو… سیل پر روحان کی آتی کال دے کر ایان نے کال پک کر کے کان سے لگایا۔ کیا ہوا روحان؟ ایان کے کہنے پر ایرا ایان کے برابر بیٹھ گئی اور اس کا وہی ہاتھ تھامے دبانے لگی۔ شارٹ سرکٹ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے۔ بیک ڈور سے جو CCTV ملی ہے اس میں 2 بندوں کو ویئر ہاؤس میں جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ روحان کی بات پر ایان کی گرفت ایرا کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ ایرا نے بھی اسے شدت سے ہاتھ پکڑا اور بے تاثر ایان نے پوچھا، انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے، اب میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، وہاں پر پیپر ورک کرنے، صبح ملتا ہوں تجھ سے۔ اوکے، کہہ کر ایان نے سیل رکھا۔ تب ایرا کو دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ آپ آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ایرا کہہ کر اٹھتی کمبل ٹھیک کرنے لگی۔ لیٹ جائیں اب۔
ایان کو لیٹنے کا کہتی ایرا نے کمبل ایان کے اوپر کر دیا، پھر لائٹس بند کرتی اپنی جگہ پر آئی۔ کمرے میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی پھیل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایان نے اس خاموشی کو توڑا۔ جانتی ہو ایرا، پاپا نے ابراہیم ویئر ہاؤس تب بنایا تھا جب میں 3 سال کا تھا۔ ان کی جگہ ان کی انگلی پکڑ کے میں نے ربن کٹ کیا تھا۔ پاپا کے جانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس ابراہیم ویئر ہاؤس کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ یہ بھی نیلام ہو جاتا اگر اخلاق انکل میری رہنمائی نہ کرتے۔ میں MBA کرنا چاہتا تھا مگر اس ویئر ہاؤس کو بچانے کے لیے میں نے اپنا خواب تک قربان کی ہے، اور آج وہ جل رہا ہے، اور اگر میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ سمجھ سکتی ہوں میں، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی یادیں ہی ہمارا سرمایہ ہوتی ہیں، اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ابراہیم ویئر ہاؤس میں جلد ہی کام دوبارہ شروع ہوگا۔ آپ پریشان رہو گے تو مما اور اقرا کو کون سنبھالے گا؟ مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا؟ اندھیرے میں ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ بالکل، نا امیدی کفر ہے، بس صبر کریں آپ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اچھی باتیں بھی کر لیتی ہو، ایرا کے پاس ہوتے ایان نے کہا۔ ایرا کی تسلی اور الفاظ نے ایان کو حشاش پشاش سا کر دیا تھا۔ بس کبھی کبھی ایان کی موجودگی محسوس کرتی ایرا خود میں سمٹی۔ تب ایان نے آگے ہوتے ایرا کو اپنے حصار میں لیا۔ میرا حوصلہ ایسے ہی بڑھاتی رہنا ایرا، ایان کے سینے سے لگتی ایرا بولی۔ انشاءاللہ۔ اب سوتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ سوتے ہیں، ایان نے کہہ کر ایرا کا ماتھا چوما، پھر اپنے حصار میں ایرا کو لیے سونے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ زباریہ کو نیچے نہ پا کر عباد اس کو تلاش کرتا چھت پر آیا، جو رات کے اس پہر ٹھنڈ میں کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے؟ زباریہ جو کہ وول کی جرسی پہنے ہوئی تھی عباد کی بات پر اس کو دیکھتی بولی۔ ویسے ہی، آپ کو کچھ کام تھا کیا؟ نہیں، تم نیچے نہیں تھی تبھی کہ میں کہیں چلی تو نہیں گئی آپ کو چھوڑ کر؟ عباد کی بات کاٹتے ہوئے زباریہ نے کہا، جس پر عباد بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا گیا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، میں ڈر گیا تھا۔ زباریہ کے سامنے کھڑے ہوتے عباد بولا، نظروں میں تپش سی تھی جس کو دیکھتی زباریہ سر جھکا گئی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، عباد کی پرتپش نظروں سے گھبراتی زباریہ نے کہا۔ تب عباد نے آگے ہوتے اپنی شال دونوں پر اڑا کر زباریہ کو پاس کر کیا۔ اب لگ رہی ہے کیا ٹھنڈ؟ زباریہ کی طرف جھک کر عباد نے مدھم آواز میں پوچھا۔ زباریہ سر کو نہ میں ہلا گئی۔ شال سے آتی عباد کی مخصوص خوشبو زباریہ کے حواس گم کر رہے تھے۔ زباریہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھے۔ اب تم جتنا چاہے وقت لو، پر جو تم محسوس کرتی ہو مجھے بتاؤ۔ عباد کی بات پر زباریہ چپ ہوئی، جس پر عباد تھوڑا سا پیچھے کو ہوا۔ فوراً سے زباریہ بول اٹھی۔ مجھے بولو زباریہ، تم کیا؟ اپنی جگہ واپس آتے عباد نے بے چینی سے کہا۔ عباد، مجھے اس انسان سے ایک بار ملوا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ عباد جو کچھ اور سننے کی چاہ میں تھا، زباریہ کی بات سنتا چپ ہوا، پھر اس کی ذہنی کیفیت سمجھتا بولا، وہ جیسے ہی پاکستان آئے گا چوکیدار بتا دے گا، تم پریشان مت ہو۔ میرا وعدہ ہے تم سے، ایک دن وہ شخص تمہارے سامنے ضرور لے کر آؤں گا۔ آؤ اب نیچے چلیں، رات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کیا زندگی سے بھی زیادہ گہری رات؟ عباد، نہیں زباریہ، زندگی تو امید ہے، کرن ہے، اچھے وقت کے ساتھ ساتھ برے وقت کی۔ اگر آج زندگی تکلیف دہ ہے تو کل خوشی کی ضمانت بھی دے رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غم کے ساتھ ساتھ خوشی ہے اور مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے۔ تو زباریہ، ڈر کس بات کا ہے جب وہ رب تعالیٰ خود کہتا ہے بس صبر رکھنا ہے ہمیں، جیسا کہ میں کر رہا ہوں تمہارے معاملے میں۔ جی، عباد کی بات سنتے زباریہ بس یہی بول سکی، چلو اب ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ زباریہ کو اپنے حصار میں لے لیے عباد نیچے چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فریش ہو کر ایرا باہر گرتی برف باری دیکھتی سوچوں میں گم تھی۔ بالوں سے گرتا پانی ایرا کی کمر کو گیلا کر رہا تھا، مگر اس سے بے فکر ایرا باہر گرتی برف باری کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ پچھلے سال یونیورسٹی کے ٹرپ پر چاچی نے اس کو جانے نہیں دیا، جو کہ ناردرن ایریاز جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے نیلم، غزل اور آبیل بھی نہ جا سکی۔ دیکھنا کیا تھا؟ برف باری۔ اور اب وقت نے کیسا چکر چلایا کہ ایرا برف باری دیکھ بھی رہی تھی اور جس کی شدت محسوس بھی کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ، ایان نے ایرا کی پشت کو خود سے لگاتے ہوئے ایرا کے کان میں کہا۔ اپنی سوچوں سے نکلتی ایرا بولی، مارننگ، کیا سوچ رہی ہو تم؟ گیلے بال ایک سائڈ پر کرتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، عام ہی بتا دو پھر جو سوچ رہی ہو تم، ایرا کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے ایان بولا۔ بس ویسے ہی برف دیکھ رہی تھی، ہم دوستوں کا ارادہ تھا ناردرن ایریاز جانے کا، مگر نہیں جا سکے۔ اب برف باری دیکھی تو وہ یاد آئی۔ تم بات کر لو اب ان سے، اگر مس کر رہی ہو انہیں۔ ایرا کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایان نے کہا۔ کی تھی، اب تو 1 ماہ رہ گیا، پھر واپس سے جانا ہے مجھے، بے تاثر ایرا بولی، جس کو ایان سمجھ گیا۔ پھر کندھے سے ٹھوڑی اٹھا کر ایان نے ایرا کا رخ اپنی طرف موڑا، جو سر جھکائے ایان کے سامنے ہوئی۔ تب ایان نے ایرا کی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے سر اونچا کیا۔ ایرا کی غزالی آنکھوں کا تصادم ایان کی گرے آنکھوں سے ہوا، جس میں اپنا عکس دیکھتی ایرا نظریں جھکا گئی۔ میں نے لائر سے بات کی اور ہمارا کانٹریکٹ کینسل کروا دیا ہے۔
میں تمہارے ساتھ اپنی آئندہ کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ایان کے صاف الفاظ پر ایرا نے چونک کر ایان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ان الفاظ کا مفہوم سمجھتی ایرا کی آنکھیں نم ہوئی کہ یہ سب کہ اس کا رب اس پر اتنا مہربان ہے۔ آنسو نہیں۔ ایرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایان نے کہا، اسرا کا کیا ہوگا؟ سسکتی ایرا نے اسرا کا خیال کرتے پوچھا۔ وہ کبھی تھی ہی نہیں ہمارے درمیان۔ میں سمجھی نہیں۔ پھر ایرا کو سب بتانے کا فیصلہ کرتا ایان ایرا کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا سب بتاتا چلا گیا سوائے اسرا کی بیل کے۔ ایرا نے حیرانی سے سب سنا۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ تم ایسے کیوں ہو ایرا؟ ایان نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسی؟ جب دھن چھٹ گئی تھی ایرا اب ریلیکس ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں۔ جی؟ ایرا کہہ کر چپ ہوئی جبکہ ایان ایرا کی معصومیت دیکھنے لگا جو پہلے ایان کو ڈرامہ لگتی تھی مگر آج یہی معصومیت ایان کے جینے کی وجہ تھی۔ اس سے پہلے ایان کچھ کہتا اس کا سیل بزر ہوا۔ ہیلو روحان۔ ایرا نے ایان کو دیکھا جو روحان کی بات سن رہا تھا۔ مجھے شک تھا مگر تمہاری بات نے یقین دلا دیا۔ اوکے تم آگے پروسیس کرو، ملتا ہوں تھوڑی دیر تک میں تم سے، کہتا ایان نے کال کٹ کی۔ ایرا کی سوالیہ نظروں پر ایان بولا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، کہتا ایان جانے لگا کہ رک گیا۔ وجہ ایرا کا ہاتھ ایان کے بازو پر ہونا تھا۔ کیا آج آپ کے کپڑے میں نکالوں؟ کہتی ایرا سر جھکا گئی۔ ایان ہولے سے مسکرا دیا۔ بالکل، اب تم آزاد ہو، پہلے بھی آزاد تھی مگر ایک پھانس جو تھی وہ نکل گئی ہے۔ اب مجھ پر، میرے گھر، کمرے پر، ایک ایک شے پر تمہارا حق ہے، جو دل چاہے کرو۔ وعدہ کرتا ہوں اب تم کبھی بھی مجھ سے مایوس نہیں ہوگی۔ جذب کے عالم میں ایان کہتا ایرا کو مان سونپ گیا، کیا آپ کے سینے سے لگ جاؤں میں؟ ایان کے مان دینے پر ایرا نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ایان نے بنا کچھ کہے اپنی باہیں پھیلا دی اور ایرا مسکراتی ان میں سما گئی۔ شکریہ اتنا مان دینے کا، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ چل سکوں میں، مجھے یقین ہے کہ تم کر سکو گی، کہتے ساتھ ایرا نے ایان کے سر پر اپنے لب رکھے جس پر ایرا مسکرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابراہیم ہاؤس تو جلا نہیں، نقصان بھی اتنا نہیں ہوا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ابے کمہار نے نیوز پیپر رکھتے ہوئے اسرا سے کہا جو جوس پی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مسٹر کمہار، ایان وہاں مصروف ہے، آپ آج ہی جویا سے ملو اور اس کی کمپنی کے شیئرز خرید لو، سکون سے کہتی اسرا ناشتہ کرنے لگی۔ آج جاؤں گا، ٹائم لے چکے ہیں مارک میرا اس سے۔ اوکے پھر میں چلتی ہوں، آج ویکینڈ ہے، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اسرا کھڑی ہوتی بولی جس پر ابے کمہار نے سر ہلایا۔ اسرا مسکراتی ہوئی ابے کی طرف جھکتی اس کا گال چومتی چلی گئی۔ کمال ہو تم اسرا جمال، بہت مزہ دے رہی ہو تم مجھے۔ ایرا ملے یا نہ ملے تم میرے ساتھ انڈیا چلو گی جہاں پر میری باقی کھیلوں کی طرح تم بھی میری قید میں رہو گی۔ مکروہ ہنسی ہنستا ابے کمہار جاتی اسرا کو دیکھتا مسکرا دیا۔ ہیلو پاپا۔ ابے کمہار کے گھر سے نکلتے اسرا کا سیل بزر ہوا جہاں جمال بیگ کی کال آتی دیکھ کر اسرا نے کال پک کی۔ یہ تم کیا گول کھلا رہی ہو اسرا؟ درشتی سے جمال نے پوچھا جس پر اسرا نے سیل کو کان سے پیچھے کر کے سیل کو گھورا اور پھر سیل کان سے لگاتی لہجے میں بیزاری شامل تھی۔ اب کیا ہوا پاپا؟ کس گل کی خبر ہو گئی آپ کو میرے کی؟ ذرا شرم و حیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تم ایک ہندو کے ساتھ رہ رہی ہو؟ نو تو پاپا، آپ کا بھی تو ایک ہندو عورت کے ساتھ افیئر تھا، میں اگر کسی ہندو کے ساتھ رہ رہی ہوں تو کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ شٹ اپ اسرا جمال، لگام دو اپنی زبان کو تم اور واپس آؤ تم۔ پاپا میں واپس نہیں آؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بے تاثر کہتی اسرا نے کال کٹ کی اور سیل آف کرتی بیگ میں رکھ گئی۔ سارا موڈ خراب کر دیا کہتی اسرا نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انقرہ، ترکی۔ اپنے گھر کے ہال میں کھڑا جمال بیگ اسرا کی باتوں سے اس وقت انتہا کا غصے میں تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا جمال؟ دن کے 12 بجے اونگتی جمائمہ نے پوچھا۔ یہ سب تمہاری دی گئی آزادی ہے جمائمہ، ورنہ آج اسرا ایسے نہ ہوتی۔ اب کیا کر دیا اسرا نے جمال؟ کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو تم؟ بیزار لہجے میں کہتی جمائمہ بولی۔ ایک ہندو کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہے وہ، تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہوا جمائمہ بیگ؟ چباتے ہوئے جمال بیگ نے کہا۔ تو کیا ہوا جمال؟ اسرا خوبصورت ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے اور کامیاب ماڈل ہے، زندگی انجوائے کرنے دو اس کو، جمائمہ نے بیزاریت سے کہا اور میڈ کا لایا گیا جوس پینے لگی جبکہ جمال کو پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس نے اسرا کو لندن بھیجا۔ پہلے وہ گینگ کی ہتھے چڑھی، پھر وہ گلاسگو میں، اب ایک ہندو کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ خود کو مت ہلکان کرو جمال، ریلیکس رہو، جمائمہ نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم جیسی مائیں کبھی بھی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، درشتی سے کہتا جمال باہر جانے لگا جس پر غصے سے جمائمہ بولی۔ اور تم جیسے باپ اولاد پیدا کر کے کسی اور کے در پر پھینک آتے ہیں۔ اگر میں اسرا کی تربیت صحیح سے نہیں کر سکی تو تم نے کون سا اس کو اچھے برے کی تمیز دی تھی؟ بلکہ اپنی اولاد کو تم نے، جو دنیا میں آئی ہی تھی، بنا اس کو دیکھے تم نے کسی اور کے در پر ڈال دیا۔ تف ہے تم پر جمال بیگ۔ جمال جمائمہ کی حقیقت آشنا باتیں سنتا خاموشی سے باہر نکل آیا۔ یہی تو پھانس تھی جو جمال کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اختر بیگ کے انتقال کے وقت جمائمہ کو جمال کی دوسری بیٹی کا علم ہوا مگر وہ کہاں تھی جمال کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
مگر اختر بیگ نے مرنے سے پہلے گلستان جوہر والا گھر اپنی اس بے نام پوتی کے نام کر دیا تھا، جس کا چہرہ بھی اختر بیگ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ یہی دکھ اختر بیگ کی جان لے گیا۔ زیادہ کی چاہ نے جمال بیگ کو جمائمہ اور اسرا سے دور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جمال کو احساس ہوا تو وقت ان کے ہاتھوں سے کب کا نکل چکا تھا اور واپسی کے سبھی در بند تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابے کمہار نکسک سے تیار ہو کر جویا کے آفس آیا۔ ہیلو، مائی سیلف ابے کمہار۔ ہیلو مسٹر کمہار، پلیز بی سیٹڈ۔ تھینکس، مائی پی اے ٹولڈ می دیٹ یو وانٹیڈ ٹو میٹ می، مے آئی نو وائی؟ گرے لیڈیز سوٹ میں جویا نے خوش دلی سے پوچھا۔ I wanted to take up your business and also paid your handsome amount. What did you say? Well, Mr. Kumhar, if such question you asked me yesterday, my answer will be in yes. But today I'm sorry because my company is owned by Mr. Ayan Ali. Thanks for your coming. جویا کی بات سن کر ابے کمہار نے غصے سے مٹھی بند کی، پھر بولا، اوکے، بیسٹ آف لک مس جویا۔ تھینکس مسٹر کمہار۔ آفس سے باہر آ کر ابے نے اسرا کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا، جس سے ابے کے غصے میں اضافہ ہوا۔ منہ میں اسرا کو گالیاں دیتا ابے کار میں سوار ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھابھی، اقرا چیختی ہوئی بولی۔ ایرا نے حیرانی سے اقرا کو دیکھا۔ کیا ہوا، سب خیر ہے نا؟ بھابھی، 26 دسمبر کو بھائی کی سالگرہ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اقرا، تم سے معلوم ہوا۔ کچن سے باہر آتی ایرا نے صاف لہجے میں کہا، جس پر اقرا صوفے سے جمپ لگاتی ایرا کے پاس آئی۔ بھابھی، کیوں نہ بھائی کے لیے کوئی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی ارینج کی جائے؟ آئیڈیا برا نہیں ہے، ابھی 3 دن ہیں ہمارے پاس، کچھ سوچتی ہوئی ایرا نے کہا۔ پر ایک مسئلہ ہے بھابھی۔ کون سا اقرا؟ ڈیڈ کے بعد سے بھائی نے برتھ ڈے نہیں منائی، افسردہ لہجے میں اقرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس سال ہم منائیں گے۔ یہ ایان کا دیا گیا مان ہی تھا کہ ایرا ایان کی سالگرہ منانے کو سوچنے لگی۔ سچی بھابھی؟ اقرا پرجوش سا بولی۔ مچی، ایرا نے کہا تو دونوں ہنس دی۔ چلو مما کے پاس چلتے ہیں، کرسمس کی وجہ سے مارکیٹ بند ہو جائے گی، جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ اقرا نے ایرا کو کھینچتے ہوئے کہا، جس پر ایرا مسکراتی سمینہ کے کمرے میں چلے گئی، جہاں اقرا اور ایرا نے سمینہ کی سربراہی میں برتھ ڈے کی اجازت لے کر تیاری پکڑی۔ مختصر گیسٹ لسٹ تیار کر کے دونوں مارکیٹ جانے کو نکلی۔ ایرا نے ایان کے علم میں لانے کے لیے اس کو کال کی۔ السلام علیکم۔ ایرا کی مدھم مگر دل کو سکون دیتی آواز سن کر ایان پرسکون ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، ایک اجازت چاہیے تھی آپ سے۔ کہو۔ وہ میں اقرا کے ساتھ مارکیٹ چلی جاؤں؟ ایرا کہہ کر چپ ہوئی، جبکہ ایان نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی، کہیں کال تو نہیں کٹ ہوئی۔ ایرا نے سیل کان سے ہٹایا، پھر کان سے سیل لگاتی بولی، ایان کو ایسے لگا جسے موسم سرما میں بہار کی امید آمد ہو۔ چلی جاؤ، پر خیال رکھنا۔ جی کہتی ایرا نے کال کٹ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہوا، ایسے گمسم سے کیوں ہو؟ فائل پر کام کرتا ویرات نے ایان نے پوچھا، جس پر ایان چونکتا ہوا کہنے لگا، کچھ نہیں، ابراہیم ہاؤس میں کام دوبارہ کب سے شروع ہوگا؟ جلد ہی۔ کرسمس کی وجہ سے ابھی لیبر نہیں مل رہی، اب جو ہوگا کرسمس کے بعد ہوگا۔ اوکے، تب تک میں یہی کہوں گا کہ سرکٹ روم کی طرف کسی کو نہ جانے دیا جائے۔ مینیجر سے میری بات کروا دو۔ ماریہ کے آفس میں آتے ہی ویرات نے یہ کام اس کو دیا اور خود جویا کے ساتھ ہوئی نئی ڈیل کو دیکھنے لگا۔ تم نے سوچ لیا کہ جویا کی مدد کرو گے تم؟ فائل رکھ کر ویرات نے پوچھا۔ ثبوت تمہارے سامنے ہے وکی، میں اس کی مدد کر چکا ہوں۔ جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوتی تب تک میں اس کمپنی کی ذمہ داری ایرا کو دینا چاہتا ہوں۔ ایرا بھابھی کو؟ ویرات نے جیسے تصدیق چاہی، جس پر ایان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے یہ تو، ایسے میں بھابھی مصروف رہیں گی، ویرات بولا۔ اس کو مصروف نہیں رکھنا، بس پاس رکھنے کا بہانہ ہے، وہ یہیں سے اس کمپنی کو دیکھے گی۔ تم پاور آف اٹارنی ایرا کے نام کی بنوا دو۔ اوکے باس، ویرات نے بشاش لہجے میں کہا۔ تب جینیفر نوک کرتی اندر آئی۔ جینیفر؟ یس سر۔ اس روم کو ایرا کے آفس کے لیے سیٹ کرواؤ۔ درمیان میں گلاس وال ضرور ہو، اور اس روم کا سارا سامان نیچے ہماری وارڈروب کے اسپیشل سائڈ پر رکھوا دو۔ آفس کے اندر اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر جینیفر مسکرا دی۔ سب ہو جائے گا مگر کرسمس کے بعد۔ بالکل، آپ آج مجھے ہاف ڈے دو، مجھے جلدی جانے، جینیفر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ ایان کے بجائے ویرات نے پوچھا۔ وہ اس لیے سر، میں نے مما سے وعدہ کیا تھا کہ کرسمس ان کے ساتھ گزاروں گی۔ وہ رہتی ہیں مانچسٹر، اس سے پہلے کہ فلائٹس بند ہو مجھے نکلنا ہے، تو ایان سر میں جاؤں؟ اوکے جینیفر، انجوائے، ایان نے کہا اور لیپ ٹاپ میں آتی میل دیکھنے لگا۔ جینیفر سر ہلاتی آفس چلی گئی، جبکہ ویرات جویا کی فائل لیتا پاور آف اٹارنی بنوانے نکل پڑا۔ میں اندر آ جاؤں؟ پولیس یونیفارم میں روحان نے اندر آتے پوچھا۔ تم اندر ہی ہو، ایان کے سڑے جواب پر روحان نے منہ بنایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ روحان نے اندر آتے پوچھا۔ تم اندر ہی ہو، ایان کے سڑے جواب پر روحان نے منہ بنایا اور صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ کہو، کیا پیش رفت ہوئی کیس میں؟ لیپ ٹاپ پر میل بھیج کر ایان نے روحان سے پوچھا۔ شارٹ سرکٹ ہوا نہیں، کیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو، روحان کی بات کاٹتے ہوئے ایان نے پوچھا۔
وہی بتانے لگا تھا بے صبر انسان۔ چل بتا پھر، ایان نے کہا۔ جن 2 مردوں نے ابراہیم ہاؤس میں آ کر چھیڑ خانی کی ہے ان کا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، یہ کوئی پرسنل اٹیک ہے ایان، رسانیت سے روحان نے کہا، جبکہ روحان چپ ہوا۔ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم تو نہیں سوچ رہے؟ روحان نے پوچھا۔ روحان، اسرا کی لوکیشن چیک کرو، کہیں نہ کہیں اس کام میں مجھے اس کا ہاتھ معلوم ہو رہا ہے، ایان نے اسپاٹ انداز میں کہا، جس پر روحان سر ہلا گیا۔ شام تک بتاتا ہوں تجھے وہ کہاں ہے، کہہ کر روحان اٹھا اور ایان نے سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھا۔ نیلم کو کرسمس ٹری دیکھنا ہے، اس کی کوریج کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، یہ محبت بھی نا، ایان نے نام سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یپ، یہ محبت، روحان کہتا چلا گیا، جس پر ایان ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہ ابراہیم ہاؤس چلا اور نہ جویا نے شیئرز دیے، مجھ سے پہلے ہی وہ ایان سے رابطہ کر چکی تھی۔ کیسے اسرا جمال؟ اسرا کا منہ دبوچتے ہوئے اس نے چبا چبا کر پوچھا۔ اب ایک کمہار کے اس روپ سے اسرا ڈرتی ہوئی بولی، مجھے نہیں پتا، میں نے سب جو بھی بتایا وہ درست تھا۔ مجھے ڈبل کراس مت کرنا اسرا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک جھٹکے سے اسرا کا منہ چھوڑتے ہوئے ابے کمہار بولا۔ ایرا تک جانے کے تمام راستے بند ہوتے جا رہے تھے جو ابے کو وحشی بنا رہے تھے، جس سے اسرا سہمتی بیڈ پر سمٹ گئی۔ تمہارے پاس ایک موقع اور ہے ایرا، میرے پاس ہو بس، درشتی سے کہتا ابے کمہار اسرا کے کمرے سے چلا گیا، جبکہ اسرا سمجھ نہ سکی کہ کیسے جویا نے ایان سے رابطہ کیا۔ اس کے علم میں کیوں نہیں آیا یہ سب؟ اگر وہ ایرا کو لانے میں ناکام رہی تب کیا ہوگا؟ یہی سوچ اسرا کے رونگٹے کھڑے کر گئی، کیونکہ ابے کمہار کا وحشی روپ تو وہ قریب سے دیکھ چکی تھی۔ اور اب آگے کیا؟ اب جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر اور کامیابی سے کرنا ہے، تاکہ ایرا ابے کمہار کے حوالے ہو اور میری جان چھوٹے اس وحشی سے۔ کیا ہوگا اسرا کا اگلا قدم؟ ایرا ایان کی محبت کی داستان کیا رخ موڑے گی؟ اب انتظار کرنا پڑے گا ریڈرز۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔